السلام علیکم۔ یہ پراسرار اور بھیانک کہانی سنیے اور شیئر کیجیے، اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کیجیے گا۔ سونیا بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھی۔ سب لوگ مدھو کی ماں کو اکثر کہا کرتے، تیری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، ارے یہ تو پری لگتی ہے، اس جیسی لڑکی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور مدھو کی ماں شانتی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتی۔ مدھو کا باپ وجے بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کے گاؤں کا نام امن پور تھا۔ وہاں کی آبادی ہندو دھرم سے تعلق رکھتی تھی۔ نام کی طرح گاؤں بھی امن و شانتی والا، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد وہاں نہیں ہوا۔ سب لوگ پیار سے رہتے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ سونیا کا باپ ایک لکڑہارا تھا اور گاؤں کا سب سے زیادہ غریب آدمی تھا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر قریبی قصبے میں فروخت کرتا، اس طرح اس کی روزی روٹی چل رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور سونیا نے جوانی میں قدم رکھ دیا۔ اب تو اس کا حسن اور بھی نکھر گیا تھا، وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ مدھو فطرتی طور پر بہت ہی اچھی اور شریف قسم کی لڑکی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتی اور کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتی۔ بہت حسین و جمیل ہونے کے باوجود اس نے کبھی خود پر غرور نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ غریب اور محنتی ہے اور غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ اور ہوتا بھی کیا ہے، اس لیے وہ بہت غیرت مند ثابت ہوئی۔ اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اس کے حسن کا چرچا نہ صرف گاؤں بلکہ دیگر قریبی علاقوں میں بھی ہونے لگا۔ سبھی نوجوان اس سے بات کرنے کو ترستے تھے، مگر وہ کسی کو گھاس تک نہ ڈالتی تھی۔ گاؤں کا زمیندار جو کہ بہت ظالم اور گناہگار شخص تھا، مگر اس نے گاؤں والوں کے سامنے اپنا بھرم رکھنے کے لیے نیک بننے کا خوب ڈرامہ رچا رکھا تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے اور وہ بھی دکھلاوے کی غرض سے گاؤں والوں کے بہت کام آتا۔ اس کی شروع ہی سے مدھو پر نظر تھی، وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وجے سے سونیا کا ہاتھ مانگا، مگر شانتی اور مدھو کے انکار کی وجہ سے باپ مجبور ہو گیا۔ زمیندار نے انکار کو اپنی بے عزتی جانا، مگر وہ وقتی طور پر خاموش ہو گیا۔ سونیا روزانہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ باغ میں جاتی، جہاں سب مل کر کھیلتے اور خوب لطف اندوز ہوتے۔ ایک دن باغ سے واپسی پر سونیا کو تیز بخار ہو گیا۔ اس کا بہت علاج کروایا گیا، تب جا کر اس کا بخار اترا۔ وہ ٹھیک تو ہو گئی، مگر ہر وقت خاموش رہنے لگی۔ کہاں وہ روزانہ سہیلیوں کے ہمراہ باغ میں جا کر خوب کھیلتی اور کہاں اب گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں اس کی حالت سے بہت پریشان ہوتی۔ سونیا اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، کھانا پینا بھی بہت کم کر دیا۔ اکثر جب شانتی کھانا لے کر اس کے کمرے میں جاتی تو وہاں سے خوشگوار خوشبو محسوس ہوتی، اور پھر اس نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ سونیا اکیلی بیٹھی مسکراتی رہتی ہے اور کسی سے نامانوس زبان میں باتیں بھی کرتی ہے، ایسی چیز جس کو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ نہ جانے کون تھا۔ پہلے تو ساری باتیں شانتی نے وجے سے چھپائیں، مگر جب حالات زیادہ خراب رہنے لگے تو اپنے شوہر کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ مگر باپ نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بس تمہارا وہم ہے، لہٰذا چپ رہو اور کسی سے ہرگز یہ بات نہ کرنا، ورنہ لوگ ایسی من گھڑت باتیں سونیا سے منسوب کر کے ہمارا جینا حرام کر دیں گے، ہماری بیٹی کو بدنام کریں گے۔ مگر خود گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ سونیا رات کے وقت کبھی کبھار اکیلی باغ میں چلی جاتی، بیچارہ وجے اسے گھر لاتا۔ بعض اوقات وہ اکیلی چھت پر چڑھ جاتی۔ آخر کب تک لوگوں سے ایسی باتیں چھپتی ہیں؟ پھر پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ سونیا پاگل ہے۔ کوئی کہتا اسے سایہ ہو گیا ہے، جناتی سایہ، کوئی کہتا اسے کچھ نہیں ہے، یہ راتوں کو اپنے یار سے ملتی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس کے باپ سے لوگوں کی یہ باتیں برداشت نہ ہوئی اور وہ بیمار پڑ گیا۔ اس سے اپنی جوان بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اور ایک دن وہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ سونیا یتیم ہو گئی، مگر حیران کن طور پر اسے باپ کی موت پر کوئی صدمہ نہ ہوا۔ اس کی حرکات میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اب تو پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ سونیا دیوانی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سب لوگ اس سے دور بھاگنے لگے کہ اس کے ساتھ آسیب وغیرہ ہے۔ ماں نے اپنی پیاری اور اکلوتی بیٹی کا ہر ممکن جسمانی اور روحانی علاج کروانے کی کوشش کی، مگر سب بیکار۔ یہاں پر زمیندار کی اب بھی ہوس ختم نہ ہوئی۔ وہ اب بھی مدھو کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کی ہر خواہش اور کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے ایک عجیب طریقہ اپنایا۔ سورج اس کا وفادار ملازم تھا۔ وہ انتہائی پرلے درجے کا لالچی عیاش آدمی تھا۔
ہر ناجائز کام میں زمیندار کا ساتھ دیتا، مگر اس نے بھی زمیندار کی طرح اچھائی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ زمیندار سارے غیر قانونی اور ناجائز کام بہت خفیہ کرواتا تھا، جس کی کسی کو کانوں کان کوئی خبر نہ ہوتی۔ زمیندار نے سونیا کی شادی سورج سے کروا دی اور سورج کو اپنے منصوبے سے بھی آگاہ کر دیا۔ سونیا کی شادی اس کی رضامندی کے خلاف ہوئی تھی۔ سونیا اکثر سورج سے کہا کرتی کہ میرے مددگار ضرور آئیں گے اور بدلہ لیں گے، مگر وہ اسے پاگل سمجھ کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا۔ پھر کچھ دن کے بعد زمیندار نے سورج کو 50,000 روپے دیے اور کہا، جاؤ اپنی بیوی کو میرے بستر پر لاؤ۔ اتنے روپے دیکھ کر سورج فوراً راضی ہو گیا۔ راضی تو وہ پہلے بھی تھا، مگر ذرا مول بڑھانا تھا۔ زمیندار نے اسے کہا، بے فکر رہ، یہ تو پہلی قسط ہے، بقیہ قسطیں بھی ملتے رہیں گی۔ سورج نے گھر آ کر سونیا سے کہا، آج رات تمہیں زمیندار کی پرانی حویلی میں جانا ہے۔ خوبصورت کپڑے پہن کر اچھی طرح تیار ہو جاؤ، اور وہاں آج رات تمہیں ہر حال میں زمیندار کو خوش کرنا ہے۔ مگر سونیا نے صاف انکار کر دیا تو سورج نے اس کو بہت مارا پیٹا۔ بیچاری سونیا کے نازک ہونٹوں سے خون بہنے لگا، مگر ظالم کو ترس نہ آیا اور اسے مارتے پیٹتے اس کی سانس پھول گئی۔ مگر جب وہ ہر طرح سے مایوس ہو گیا تو اس نے سونیا کو دھمکی دی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری ماں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ بات سن کر سونیا آخرکار خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے اپنی ماں بہت پیاری تھی۔ رات کے اندھیرے میں جس دن اس کی اور سورج کی سہاگ رات ہونی تھی، اسی رات میں اس کا شوہر اس کو کسی اور غیر مرد کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ اس نے سونیا کو پرانی حویلی پہنچا دیا، اور ویسے بھی وہ ایسے کاموں میں بہت ماہر تھا۔ سونیا نے زمیندار کی بہت منتیں کی، مگر وہ بھیڑیا بن چکا تھا۔ اس نے بیچاری کی ایک نہ سنی اور پوری رات اس کے جسم کو کتے کی طرح بھنبھوڑتا رہا۔ اور بے شرم سورج حویلی کے صحن میں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، شادی تو اس نے پیسے کے لیے کی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی رات کے آخری پہر سورج نے نیم بے ہوش مدھو کو اٹھایا اور گھر لے آیا۔ اب مدھو کی زبان پر ہر وقت یہی الفاظ ہوتے، میرے مددگار آئیں گے اور بدلہ لیں گے، مگر کوئی ان الفاظوں کو سمجھ نہیں سکا۔ زمیندار نے سورج کو پرانی حویلی میں رہائش دے دی، جس سے سورج بہت خوش ہوا، مگر سونیا کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی۔ جب بھی زمیندار چاہتا سونیا کو اپنے بستر پر بلا لیتا، بلکہ یہ معاملہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ سورج کو روپے ملتے اور وہ زمیندار کو مزید خوش کرتا رہا۔ اس کو ویسے بھی اپنی بیوی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ سونیا بہت اذیت سے گزر رہی تھی، مگر اپنی ماں کی وجہ سے وہ چپ رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے منہ کھولا تو وہ بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ سونیا دن بدن کمزور ہو رہی تھی اور کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگی۔ اسے گھر سے نکلنے اور ماں سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ شانتی اپنی پیاری بیٹی کی اس حالت پر بہت کڑتی تھی اور اکثر سونیا سے پوچھتی، مگر سونیا ہمیشہ چپ ہی رہتی اور بات کو ٹال دیتی۔ اب ماں کو شک تھا کہ ضرور اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، اسی وجہ سے اس نے جاسوسی شروع کر دی۔ اتفاقاً ان دنوں اس سے کچھ ایسی حرکتیں ہوئیں جن سے زمیندار کو شک ہو گیا کہ ضرور اس کی ماں سب کچھ جانتی ہے۔ زمیندار نے سورج کو فوراً حکم دیا کہ شانتی کو زہر دلوا کر مروا دیا جائے، پھر تو اس کے راستے کا آخری کانٹا بھی نکل جائے گا۔ اور سورج نے ایسا ہی کیا، اس کو پیسے مل رہے تھے۔ اب اس نے سونیا کو ہر رات بھنبھوڑنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کا شوہر تو ویسے ہی اس کا غلام تھا۔ زمیندار کی بیوی کافی عرصے پہلے مر چکی تھی۔ اس کے 2 بیٹے بیرون ملک رہتے، لہٰذا اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ سورج جو اس کے ساتھ تھا ماں کے مرنے کے بعد بالکل ہی پاگل ہو گئی تھی، کبھی ہنستی اور کبھی رونے لگتی، مگر اس کی زبان پر بس یہی الفاظ ہوتے، میرے مددگار آئیں گے اور بدلہ ضرور لیں گے۔ ایک رات سورج زمیندار کے کسی کام کے غرض سے گاؤں سے باہر جا رہا تھا۔ اس رات سردی بہت شدید تھی، اندھیرے کا راج تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ اماوس کی رات تھی، کالی رات میں سفر کافی لمبا تھا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس رات گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف ہو اور سناٹے کا عالم تھا۔ دور کہیں کتا بھونک رہا تھا، جس کی آواز ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ پھر سورج نے چلنا شروع کر دیا، لیکن اس کو آہستہ آہستہ
کسی کے چلنے کی، کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، جس سے کوئی بہت ہی باریک آواز میں کہہ رہا ہو، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، ہم مددگار ہیں اس کے، مددگار۔ اچانک ایک چمگادڑ نے اس پر حملہ کر دیا، مگر اس وقت وہ جھکنے میں کامیاب ہو گیا اور چمگادڑ اڑ کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ وہ بہت ڈرا سہما تھا۔ چلتے چلتے وہ آخرکار دوڑنا شروع ہو گیا، لیکن اس کے دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی وہ دوڑا، اچانک زمین کے اندر سے ایک مضبوط رسی نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی جگہ سے ایک خوفناک ڈھانچہ باہر آ گیا۔ سورج کے ہوش گم ہو چکے تھے، خوف سے اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اتنی ٹھنڈی رات میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ سامنے ڈھانچے کو دیکھ کر وہ پیچھے کی جانب بھاگنے لگا تو پیچھے بھی ایک ڈھانچہ موجود تھا۔ پھر دھیرے دھیرے دونوں ڈھانچے قریب آتے گئے اور دونوں نے مضبوط رسی اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ پھر رسی سے سورج کے دونوں پاؤں علیحدہ علیحدہ باندھ دیے۔ سورج نے بہت چیخ و پکار کی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ کوئی بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ مجھے، کون ہے یہ لوگ؟ پھر دونوں ڈھانچوں نے رسی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ رسی کو کھینچ رہے تھے۔ سورج دونوں خوفناک ڈھانچوں کے درمیان کھڑا تھا۔ جب رسی کھینچنی شروع ہوئی تو سورج کی دونوں ٹانگیں ڈھانچوں کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک جھٹکا مارا اور اس کا جسم چیر دیا اور وہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹانگ اور آدھا جسم ایک ڈھانچے کے پاس، جبکہ دوسری ٹانگ اور آدھا جسم دوسرے ہاتھ میں تھا۔ سورج مردود کو صدا مل چکی تھی۔ صبح جب گاؤں والوں نے نیم کے درخت کے نیچے سورج کی لاش دو حصوں میں دیکھی تو حیران رہ گئے۔ اس کے جسم سے بہنے والا خون تقریباً کالا ہو چکا تھا، درخت کے نیچے جم چکا تھا۔ لاش کی حالت اتنی ابتر تھی، اتنی خطرناک، خراب اور بھیانک تھی کہ لوگ اس کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ پھر لوگ مدھو کو لاش کے پاس لے آئے۔ دیکھو، تمہارے شوہر کو کسی نے مار دیا ہے۔ سونیا نے جب اپنے نامرد شوہر کی لاش کو دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگی اور اس کی لاش پر تھوک کر اس نے کہا اونچی آواز میں نے کہا تھا نا، میرے مددگار آئیں گے اور بدلہ لیں گے۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، اب تک دیکھ رہے تھے کہ کس طرح تجھے مارے، دیکھ تجھے مار دیا ان دونوں نے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اپنی جان دے چکی تھی۔ اس دن دونوں کی میتیں ایک ہی وقت میں شمشان گھاٹ میں جلائی گئی، مگر کسی کو مدھو کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے۔ سورج کے قتل کا بھی سراغ نہیں مل سکا۔ البتہ کچھ دن کے بعد پراسرار طور پر زمیندار نے بھی اپنی حویلی کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی۔ لوگوں نے دیکھا تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب وہ چھت سے کود رہا تھا تو دو سائے اس کے ساتھ تھے جو اسے تقریباً مجبور کر رہے تھے چھت سے کودنے کے لیے، اور آخرکار اس نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی، لیکن مرتے مرتے کہہ گیا کہ میں بہت ہی زیادہ بدمعاش عیاش تھا۔ لوگوں نے دیکھا تھا وہ کہہ رہا تھا آخری الفاظ اپنے، میں نے سونیا کی عزت لوٹی، ہر رات اس کی عزت لوٹتا تھا۔ میں نے اس کے شوہر کو خرید لیا تھا اور اس سے شادی کروا کے اس کی بیوی کو ہر رات اپنی حویلی بلاتا۔ اب یہ سائے مجھے مارتے ہیں، مجھے روز تنگ کرتے ہیں، میرے جسم کو اذیت دیتے ہیں، اور آج جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے لیے عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ آپ سب کو بتا کے جا رہا ہوں کہ میں بہت برا انسان ہوں۔ مجھے دو سائے دکھتے تھے جو مجھے اذیت دے رہے تھے۔ سونیا کے مرنے کے بعد وہ روز میرے پاس آتے۔ جس طرح وہ راتیں میں سونیا کو اس کی عزت لوٹتے ہوئے گزارتا تھا، وہ پوری رات میرے ساتھ بھی وہی حشر کرتے، میرے جسم کو داغدار کرتے، میرے جسم کو تکلیف پہنچاتے، اور آخرکار انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں چھت سے کود کر خودکشی کر لوں۔ آپ سب مجھے معاف کر دینا، شاید مجھے معافی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے بہت برا کیا تھا، ایک پاک دامن لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کے محافظ، وہ نظر نہ آنے والی مخلوقات، انہوں نے اس کا بدلہ لے ہی لیا اور سونیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔